بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ جب ملتان تشریف لائے، اس وقت شہر کا حاکم ناصر الدین قباچہ تھا، جو اولیاء اللہ اور ان کی کرامات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز حاکم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے چند خاص دوستوں کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ان دنوں رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ عبادات میں مشغول تھے۔ کچھ دیر بعد عبادت سے فارغ ہو کر آپ نے حاکم اور اس کے دوستوں سے آنے کی وجہ پوچھی۔ حاکم نے کہا کہ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو بات عادت کے خلاف ہو اسے تصوف کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے۔ حاکم کو اس بات کی ذرہ برابر بھی سمجھ نہ آئی۔ آپ نے فرمایا، مثال کے طور پر آگ کی فطرت ہے جلانا۔ اگر آگ اپنی فطرت کے مطابق کسی شے کو جلانے سے قاصر رہے تو یہ اس شخص کا روحانی تصرف ہوگا جس کی ریاضت کے سبب آگ کی فطرت تبدیل ہو جائے۔ حاکم نے ایسی کوئی کرامت رونما ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اس کائنات میں جو کچھ ہے حکم خداوندی ہے۔ اس کے حکم سے آگ بھڑک بھی سکتی ہے اور بجھ بھی سکتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے عیش و آرام کو قربان کر کے عبادت و ریاضت کی مختلف منازل طے کرتا ہے، تب سالک کو اللہ کی طرف سے خاص روحانی طاقت بخش دی جاتی ہے۔ حاکم نے اس منطق کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ سمجھ گئے کہ حاکم ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد تمہیں کرامت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تم اور تمہارے دوست آج میرے ساتھ ہی روزہ افطار کر لو۔ ادھر حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اپنے خدمتگاروں کو بلا کر کہا کہ شہر میں منادی کرا دو کہ میں آج کا روزہ شہر ملتان کے روزے داروں کے ساتھ افطار کروں گا۔ یہ سن کر حاکم حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ابھی تو آپ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور اب شہر کے روزے داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ حاکم نے حیرت سے آپ سے پوچھا، اس اعلان کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، ابھی انتظار کرو، اللہ سب کچھ تم پر عیاں کر دے گا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ وعدے کے مطابق حاکم اور اس کے دوستوں کے ساتھ روزہ افطار کرنے لگے۔ حاکم دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ حضرت ہمارے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں اور اب وہ شہر کے روزے داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ حاکم نے پوچھا، آپ نے اگر ہمارے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا تھا تو شہر کے روزے داروں کو کیوں دھوکے میں رکھا؟ آپ نے پھر انتظار کرنے کو کہا۔ جب حاکم اور اس کے دوستوں نے افطاری کر لی تو حاکم نے اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ اب بتائیے، کرامت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اسی شب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ حاکم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حاکم نے خوشی منانے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ آج حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حاکم اور اس کے دوستوں نے کہا کہ حضرت نے تو آج ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا تھا، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی۔ حاکم نے اس بات کی مزید تصدیق کرائی تو ہر کسی نے یہی بتایا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے ان کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے۔ یہ سن کر حاکم اور اس کے دوست حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ حاکم آپ کی کرامت دیکھ کر اب بخوبی جان چکا تھا کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ بہاؤالدین ذکریہ 578 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1883 کو ضلع لیہ کے علاقے کروڑ لال عیسن میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا وصال 7 صفر 661 ہجری بمطابق 1262 عیسوی کو ملتان میں ہوا۔ نسلاً قریشی ہیں۔ آپ کے جد امجد کمال الدین علی شاہ نے مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم اور پھر ملتان کے مضافاتی علاقے کروڑ لال عیسن ہجرت کی۔ چھوٹی ہی عمر میں یتیم ہو گئے، لیکن حصول علم و فن کے لیے پیدل خراسان کا سفر کیا۔ اس کے بعد بلخ، بخارا، بغداد
اور مدینہ منورہ کے مشہور مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ 5 سال مدینہ منورہ میں رہے، جہاں حدیث پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ جب تجربہ پورا ہو گیا تو آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام کے مزارات کی زیارات کیں۔ کچھ کے مطابق 12 اور بعض کے مطابق 15 سال کی عمر میں حفظ قرآن، حسن قرأت، علوم عقلیہ و نقلیہ اور ظاہری و باطنی علوم سے مرصع ہو گئے تھے۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قرآن مجید کی 7 قرأت یعنی 7 قرأت پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ بغداد میں آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ پہنچے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ شہاب الدین نے فرمایا کہ باز سفید آ گیا جو میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا اور جس سے میرا سلسلہ بیعت وسعت پذیر ہوگا۔ آپ نے ادب سے گردن جھکائی۔ شیخ نے اسی روز حلقہ ارادت میں لے لیا اور صرف 17 دنوں میں خلافت عطا فرما دی۔ 15 سال تک مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کرتے آخر کار 1222 عیسوی میں ملتان تشریف لائے۔ ایک روز شیخ بہاؤالدین ڈولی میں کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی، اے اہل ملتان میرا سوال پورا کرو ورنہ میں ملتان شہر الٹ دوں گا۔ حضرت نے ڈولی رکوا کر کچھ دیر توقف کیا اور کہاروں سے کہا چلو۔ دوسری آواز پر کہاروں سے کہا ڈولی زمین پر رکھ دو۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا چلو کچھ نہیں۔ تیسری آواز پر کہاروں سے فرمایا ڈولی کندھوں سے اتار دو، اور ڈولی سے باہر آ کر کہا اس فقیر کا سوال جس قدر جلد ممکن ہو پورا کر دو۔ لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ نے 2 مرتبہ ڈولی رکوائی اور کچھ نہیں فرمایا۔ تیسری دفعہ فرمایا کہ جتنی جلد ممکن ہو فقیر کا سوال پورا کر دو، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا پہلی دفعہ فقیر نے سوال کیا تو میں نے اس کی پہنچ اور رسائی دیکھی، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ میں نے اس کے مرشد کی استعداد پر نظر ڈالی، وہاں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ تیسری دفعہ آواز کا میرے دل پر اثر ہوا، میں نے توجہ کی تو دیکھا کہ اس فقیر کے سلسلے کے دادا پیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں باادب کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ دریا میں سیلاب آ گیا، کئی گاؤں اس کی نظر ہو گئی، ایک قیامت برپا تھی۔ دریا کی لہریں لوگوں کے گھر، اسباب و اثاثے اور بیوی بچے تک بہا لے گئیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اور ہمیں اس قیامت کے سیلاب سے نجات دلائیے۔ آپ نے طویل دعا کے بعد اپنا لوٹا لوگوں کو دیا اور فرمایا یہ لوٹا لے جاؤ اور اسے دریا میں ڈال دو، دریا کا سارا پانی یہ کوزہ اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ لوگوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور دریا میں کوزہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے واقعی کوزے میں دریا بند کر دیا اور سیلاب اس طرح ختم ہو گیا جیسا کبھی آیا ہی نہ تھا۔ حضرت زکریا ملتانی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کرامت اور قطب الاولیاء کے ساتھ صاحب حشمت و ثروت بھی بنایا۔ آپ ہر وقت لوگوں میں خیرات کرتے رہتے تھے، مگر کبھی آپ کو تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ اپنے خدام سے فرمایا کرتے تھے گھر میں جتنا روپیہ اور گندم چاول ہوں انہیں شام سے پہلے پہلے ختم کر دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ مال و اسباب ہمارے گھر میں پڑا رہے اور غریب بھوکے مرتے رہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگوں کو پیٹ بھر کر اور مختلف انواع کے کھانے کھلاتے، مگر خود 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ کھاتے۔ ایک روز حضرت زکریا ملتانی مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ کے مرید اور چند درویش وضو کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا، اور جب وضو سے فارغ ہوا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس درویش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اصل درویش یہ ہے جس نے اللہ کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد مرشد کی طرف راغب ہوا۔ یہی دستور درویشی ہے کہ مالک کی طرف پہلے جھکو، اس کی بندگی اور عبودیت پہلے کرو، اس کے بعد اپنے شیخ کے لیے تعظیم بجا لاؤ۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا عالم و فاضل اور دانشور بخارا سے دہلی آیا۔ اس کی عالمانہ شہرت ہندوستان بھر میں پھیل گئی، لوگ اس کو بہت بڑا نقطہ ور سمجھنے لگے۔ ہندوستان میں پھرتا پھراتا وہ ملتان بھی آیا، مگر اس نے جناب زکریا ملتانی سے ملاقات کرنا کسر شان سمجھا۔ کافی عرصہ ملتان میں قیام کے بعد
جب وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو اس کے حواریوں اور ساتھیوں نے اسے کہا، آپ ایک مرتبہ جناب زکریا ملتانی سے مل تو لیں۔ اس نے بڑی رد و گد کی اور جناب زکریا ملتانی سے ملاقات کرنے میں متعمل ہوتا رہا، مگر اپنے ساتھیوں کے اصرار پر اسے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ اس عالم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، جن کی ایک لمبی سی لٹ اس کے شانوں پر جھول رہی تھی۔ سر پر بڑا سا عمامہ باندھ رکھا تھا، جس کا شملہ نیچے لٹک رہا تھا۔ جب وہ آپ کی خانقاہ پر پہنچا تو جناب زکریا ملتانی نے اسے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، کندھوں پر 2 سانپ لٹکا کر آ رہے ہو؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم نے دیکھا کہ اس کے کاندھوں پر واقعی اصلی سانپ لٹک رہے تھے۔ وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اس کی ساری رعونت اور شیخی رفو چکر ہو گئی۔ وہ اس دستار و جبہ ایک طرف پھینک کر آپ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا، بس اتنی سی بات سے گھبرا گئے؟ یہ تو تمہارا غرور، نخوت اور برتری تھی جو تمہیں اللہ نے سانپوں کی شکل میں دکھائی۔ اسی غرور کو ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہو، اور جب وہ اصلی شکل میں نظر آئے ہیں تو خوفزدہ ہو گئے۔ یہ سن کر وہ عالم بہت شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ سے بیعت ہو کر اس نے جبہ اور دستار پرے پھینکے اور سر بھی منڈوا لیا، اور آپ کے ساتھ ایک عرصے تک حجرے میں بند ہو کر عبادت و ریاضت میں غرق رہا۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ اس نے کسی مدرسہ و مکتب سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اس نے سب کچھ جناب زکریا ملتانی کی خانقاہ میں حاصل کیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک منظم ادارہ قائم کیا، جسے آج کی اصطلاح میں جامعہ یا یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں تدریس کے لیے مناسب تنخواہ و رہائش کی سہولتیں دے کر مختلف زبانوں کے ماہرین، علماء و فضلاء کو مقرر فرمایا۔ یہ ایک اقامتی یعنی رہائشی ادارہ تھا۔ دور دراز سے طلباء آ کر یہاں ٹھہرتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ ان کے لیے طعام کا اہتمام بھی آپ کی طرف سے ہوتا۔ اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق، شام اور سرزمین حجاز کے طلباء بھی داخلہ لیتے۔ ایک موقع پر حضرت بہاؤالدین زکریا نے 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک رکعت میں 1 قرآن اور 4 پارے ختم کیے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک روز اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک نورانی چہرہ بزرگ آئے اور ایک سر بمہر خط حضرت صدر الدین کو دے کر چلے گئے۔ انہوں نے خط والد بزرگوار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ والد بزرگوار نے فرمایا، بزرگ سے میرا سلام کہو اور عرض کرو کہ آدھے گھنٹے کے بعد آئیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے امانتیں واپس کیں، بیٹوں سے کہا کہ درود شریف پڑھیں۔ آواز سنائی دی، دوست بدست دوست رسید۔ یہ آواز سن کر حضرت شیخ صدر الدین دوڑے ہوئے حجرے میں گئے، دیکھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ تدفین کے بعد صاحبزادے کو خیال آیا کہ وہ کون بزرگ تھے جن سے ابا نے کہا تھا آدھے گھنٹے بعد آنا۔ صاحبزادے کو خط کی تلاش ہوئی۔ تکیے کے نیچے رکھے ہوئے خط میں تحریر تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضوری میں طلب فرمایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عزرائیل۔